سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی آپ اس چیز کے اوپر روشنی ڈالیں کہ جو افراد گلوبل فلوٹیلا میں شریک ہوئے ہیں مختلف ممالک سے، کیا ان کی ایمبیسیز، ان کے وزارت خارجہ تمام پروسیسز کے تھرو وہ لوگ ہوئے ہیں؟ کیا ان کو سیکیورٹی کلیئرنسز وہاں سے دی گئی تھی؟ کیا ان کو اپروولز کے بعد وہ اس طرح کے اس خطرناک سفر پہ نکلے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے میرے خیال میں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان کو کلیئرنس کے بعد ہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا. غزہ جانے کے لیے اس ٹائم پہ جو آپ کو پتہ ہے صورتحال تو بالکل ہی ہر قسم کا جو ہے وہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں، لیکن پھر بھی ان پابندیوں کو توڑتے ہوئے جو ہے وہ دنیا باہر آئی ہے. لیکن اس پہ بھی آپ غور کیجئے کہ اگر اس کو کوئی کسی قسم کی جو پروٹیکشن نہ ہوتی تو اٹلی نے باقاعدہ اپنے 2 شپس جو تھے وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی بھیجے تھے. ان کے ابھی آپ کو پتہ ہے کیونکہ مختلف قسم کے فلوٹیلرز چل رہے ہیں، تو اس سے تو بڑے واضح بات ہے کہ تقریباً تمام ایمبیسیز اور تمام لوگوں کو اس کا اچھی طریقے سے دفاتر خارجہ جتنے بھی تھے ممالک کے، ان کو علم تھا، ان کے یہ علم میں بات ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جی کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں تھی یا کوئی ان کو علم نہیں تھا، میرے خیال میں یہ غیر مناسب ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب آگے آنے والے وقتوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کا تو اسرائیل کے ساتھ کوئی براہ راست کوئی تعلق تو ہے نہیں، لیکن اس طرح سے پاکستانی ایک شخصیت کا پکڑے جانا اور میرے خیال ہے کہ یقیناً یہ بہت سارے کنسرنز شو کرتا ہے. اسرائیل جو ہے اس کو کوئی ابھی ہاتھ لگانے والا موجود نہیں ہے. عرب سمٹ جو ہوا قطر کے اندر، اس کے اندر بھی ہنکتا بھنکتا بیانیہ سامنے دیکھا، اور ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ قطر کے اوپر جو ہے اگر دوبارہ حملہ ہوا تو امریکہ جو ہے وہ اس کے اوپر پھر اس کا جواب دے گا. تو پہلے امریکہ کا معاہدہ تو حالانکہ قطر کے ساتھ آلریڈی تھا، تو پہلے کیوں نہیں امریکہ نے اس کے اوپر جو ہے جواب دیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب کے مارا تو پھر میں دیکھ لوں گا، اور پھر وہ اگلی دفعہ جب ماریں گے تو کہیں گے جی اگلی دفعہ مارا تو میں دیکھ لوں گا. تو ابھی یہ سچویشن جو ہے مجھے لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر اور خلیجی ممالک میں میرے خیال میں ایک بڑا تنازع بنتی جا رہی ہے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ امریکہ اور قطر کے درمیان یہ طے پایا ہے، اور جس طریقے سے کمیونیکیشن ہوئی ہے، جو اوپنلی جو ڈکلیریشن دی گئی ہے، اس کے بعد عرب ممالک کے درمیان اور امریکہ کے درمیان جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا تھا، اس میں کچھ امپروومنٹ آئی ہوگی، یا لوگ امریکنس کے طرف جو ہے عرب ممالک پھر سے ٹرسٹ کرنا شروع ہو جائیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ امریکہ کے حوالے سے کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں کوئی کمی آئی ہے، بلکہ مزید اضافہ ہوا. کیونکہ اب آپ دیکھ لیں کہ 20 نکاتی ایجنڈا جو پیش کیا گیا، اس میں 21واں نقطہ تو پہلے ہی ختم کر دیا تھا، جس کے اندر بڑا واضح تھا کہ جی فلسطین کی ریاست ہوگی. تو یہ 20 نکاتی ایجنڈے میں فلسطین کی ریاست تو کہیں موجود ہی نہیں ہے. تو پھر یہ فریقین کے جب مابین کوئی بھی معاہدہ طے ہوتا ہے تو اس میں فریقین کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو یہ جو بینجامن نیتن یاہو اور امریکہ وہاں موجود تھے تو فلسطین کہاں تھا؟ فلسطین کی نمائندگی تو کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، نہ وہاں ان کی کوئی کسی قسم کی ریپرزنٹیشن موجود تھی. تو اس سے تو واضح ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ یک طرفہ بات چیت تھی، دنیا کو دھوکہ دیا گیا تھا. اور خاص طور پہ پاکستان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو نکات ہم نے شامل کروانے کے لیے درخواست دی تھی اور جو ہم نے اس کے اندر سجیشن دی تھی، وہ تو نکات شامل ہی نہیں کیے گئے، اور وہ نکتے شامل ہونے چاہیے. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو ابھی ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے غزہ کے اندر پھر 50 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ تمام معاہدات جو تھے، جو کہ ابھی 20 نکاتی ایجنڈے کو ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ پھر یہ کام کر رہا ہے، اب فلوٹیلا کے اوپر حملہ کر دیا. تو امریکہ نے تو یہی کہا تھا کہ پیس کمیشن جو ہے، جس کے اندر ٹونی بلیئر اور خود جو صدارت ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کریں گے، مانیٹرنگ کریں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اب کدھر ہیں؟ کوئی ان سے پوچھے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، آپ نے تو کہا تھا کہ اسرائیل اب اس قسم کی تمام جو ہے وہ چیزوں سے اپنے آپ کو کنارہ کرے گا، تو اسرائیل نے تو نہیں کیا. اسرائیل تو کسی صورت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے.
تو میرے خیال میں یہ بات جو اب ہے اس کی وجہ سے مزید تشویش جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے دنیا بھی دیکھ رہی ہے اسرائیل کا مکروہ چہرہ، اور یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ امریکہ ہر حالت میں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی صورت جو ہے ان کی سپورٹ سے دستبردار نہیں ہو رہا، اور نہ ہی ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کسی کو کرنے دیتا ہے نہ خود کرتا ہے۔ تو یہ تو ایک کھلی چھوٹ ہے، لائسنس ٹو کل ہے اسرائیل کو، جو کہ وہ روزانہ استعمال کر رہا ہے۔ اچھا سر، جو پاکستان نے جو ٹرمپ کے 20 پوائنٹس کمپریہنسو پلان تھا، اس کو ہمارے وزیر اعظم نے بھی جو ہے ایک طریقے سے اس کی تعریف کی، اس کو سراہا، اور ٹرمپ نے جو بات کی میڈیا سے، اس میں اس نے یہ کلیئرلی کہا کہ پاکستان نے 100% جو ہے اس معاہدے کو، اس 20 پوائنٹس ایجنڈا کو سپورٹ کیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب ہمارے فورن منسٹر جو ہے پاکستانی پریس سے یہیں کل پرسوں بات کرنے آئے، تو وہاں پہ جب انہیں سخت سوالات کا سامنا آیا تو انہوں نے کاؤنٹر کرنے کے لیے کہا کہ ابھی یہ جو معاہدہ ہے یہ فائنل نہیں ہے، اس میں پاکستان کی امینڈمنٹس جو ہے وہ شامل نہیں ہیں۔ سر اس کنٹروورسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہاں سے آفیشیل کمیونیکیشن کچھ ہو رہی ہے، کچھ اور ہو رہی ہے، امریکہ کچھ اور کہہ رہا ہے، یہاں پہ ہمارے فورن منسٹر صاحب جو ہے سخت سوالوں کے جواب میں آ کے اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، بہتر تو یہی تھا کہ اس قسم کے کوئی بھی جو معاہدات جو کہ اس اہمیت کے حامل ہوں، اور پوری میرے خیال میں امہ کا بھی اس کے اندر ایک ایشو ہو، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانیوں کی سینسٹیوٹیز، ان کے ارمان، ان کے جذبات، ان کا ایمان، یہ تمام چیزیں جب شامل ہوں تو بہتر تو یہی تھا کہ اس معاہدے کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں لایا جاتا، زیر بحث لایا جاتا، بات چیت ہوتی، اس کے جو ہے اس کے اوپر غور کرتے، اس کے اوپر جو ہے پاکستان کے جو اینگل تھے ان کو بھی جو ہے وہ دیکھتے، غیر ملکوں کے جو اینگل ہیں ان کو بھی جو ہے اس کا تفصیلی جائزہ لیا جاتا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا جس کی وجہ سے شکوک و شبہات جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں۔ بہتر سر یہی ایون ہے کہ کولیشن قومی پارٹیز اسمبلی کو میں آن بورڈ نہیں لیا جلد گیا۔ سے کل جلد پیپلز اس پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے اہم ساتھ تھے، ترین اور قادر خان سنگین مملوک، انہوں نے مسئلے بولا ان کو کے ساتھ کوئی چیز سامنے ڈسکس نہیں لایا ہوئی۔ جائے تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے کیا معاہدات کیے ہیں، ہم نے اس کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا ہے، امریکہ کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے ساتھ کس لیول کے اوپر ہے، اور ہمیں اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور غزہ کے لوگوں کو اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے قومی اسمبلی اور سینٹ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس میں یہ عوامی جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا جائے۔ اگر بالا بالا ہی سارا کام کرنا ہے تو بہتر ہے کہ اسمبلی اور سینٹ کو تالا لگا دیں۔